الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر کسی کو عزت دینا چاہے، اللہ کی مرضی نہیں، کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ کی مرضی نہیں، کوئی ذلیل کر نہیں سکتا۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ صحت، بیماری، غمی، خوشی، تمام حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کے چاہنے سے ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، علیم ہے، حکیم ہے۔ اس کا علم ایسا کہ ذرے ذرے کے اعتبار سے علیم ذات اللہ کی ہے، ہر چیز کو جانتی ہے۔ ذرے ذرے کی تعداد اور مقدار اللہ کے علم میں ہے۔ ایسا علم ہے کہ جتنے نر اور مادہ آج ان کی ملاقات ہوئی، ان سے کیا کیا پیدا ہوگا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ آگے لڑکا جنیں گے، لڑکیاں جنیں گی، اللہ کے علم میں ہے۔ کتنے جانور ہیں، دو پائے ہیں، چوپائے ہیں، سب کی تعداد سے اللہ واقف ہے۔ سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ایسا خالق ہے کہ پانی کے اوپر کیسی نقش نگاری کر کے آنکھیں بنائی، کان بنائے، دل بنائے، دماغ بنائے۔ عزت، ذلت، صحت، بیماری، خوشی، زندگی کا آنا اور موت کا آنا، صحت کا مل جانا، بیماری کا آنا، کامیابی کا مل جانا، ناکامی کا مل جانا، یہ اللہ کے چاہنے سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا یقین ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا ساری مخلوق ہے، سب اللہ کے ہاں مملوک ہیں، سب اللہ کے ہاں مخلوق ہیں، سب اللہ کے ہاں مرزوق ہیں۔ رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ اس کا یقین دل پر آ جائے، اس کا یقین دل میں اتر جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً غلامی یہ میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائے۔ آپ علیہ السلام کی محبت، اتباع کمال درجے کی ہوگی تو یہی ایمان ہے، یہی راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً غلامی نہیں ہے، نام کے نعرے ہیں، نام کے بڑے بڑے دعوے ہیں، تو یہ سارے فضول ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ سلام اللہ رضی اللہ عنہا، کیا کہتی ہیں؟ لنا شمس ولی آفاق شمس، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ شمس خیر من شمس سمائی، میرا سورج آسمان کے سورج سے کہیں بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد الفجر، آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ شمس طالع بعد العشاء، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ افلت شموس الاولین، پہلے تمام سورج ان کو مان پڑ گئی، وہ تو ان کی روشنی چلے گئی۔ شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، میرا سورج ہمیشہ آسمان کی بلندیوں پر رہے گا، اسے غروب نہیں ہونا ہے۔ اس بات کا یقین دل میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے جو محبوب عمل تھا وہ عمل کیا؟ نماز۔ نماز آج اللہ معاف فرمائے، نماز میں ہمارا جی نہیں لگ رہا، نماز پر ہماری محنت نہ ہوئی، نماز پڑھنے کو ہم تیار ہی نہیں۔ بھئی کیا کہتے ہیں؟ بھئی نماز ہی تو ہے۔ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے۔ جو نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہی اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ اور جب یہ کلمہ پڑھتا ہے شہادت، دوسرا کلمہ وضو کے بعد، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کریں گے۔ نماز پڑھنے والا جب سجدے میں جاتا ہے تو ذات و زمین وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور دین سیکھیں، پاکی ناپاکی، حلال حرام، جائز ناجائز، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسی زندگی گزارنی ہے، کیسی نہیں گزارنی، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ سیکھنا ہے۔
اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ ایک اللہ والے کہنے لگے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب عرش پر میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کو عرش پہ یاد کر رہا؟ کہنے لگے اللہ ہی تو کہہ رہا تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہوں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ عرش پر مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور انسانیت کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا، جو اللہ کے لیے نیچا ہو جائے گا، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دے گا۔ دوسروں کے حق ادا کرنا، حقوق کی محنت، حقوق سیکھنا کہ بھئی اس کا حق کیا، اس کا حق کیا، تجارت میں ہیں تو گاہک کا حق کیا، پڑوسیوں کا حق کیا، اگر ذمہ داری کر رہے ہیں، زمین ہے کا کام، کسان ہیں، سیکھیں کہ بھئی اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ہمارے دین نے سکھائے ہیں۔ جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو کیا کرو، ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو، اس کے سامنے چھری نہ رکھو، اور جو بھی کرنا ہے بقول ہمارے پیر و مرشد مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں نوازے اور اللہ ان کو مزید بلندیاں اور مزید اشاعت دین کے لیے قبول فرمائے۔ فرمانے لگے کہ نمبر عرش پہ لگوانے ہیں۔ دنیا میں واہ واہ ہو گئی مفتی صاحب، مولانا صاحب، فلاں صاحب، تو آخرت میں اگر کچھ نہیں تو بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل ہو، نیت کا رخ اللہ کی جانب، اور دعوت و تبلیغ اس میں خود بھی لگیں، اوروں کو بھی اس پہ لگائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہم اللہ علی النار، کہ جس کے اللہ کے راستے میں نکل کر پاؤں پر گرد و غالود پڑ گیا، گرد و غبار پڑ گیا، ان قدموں پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا ما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام لگانا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ نے کرم کیا، تبلیغ کی محنت سارے عالم کے اندر زندہ ہو رہی ہے، سارے عالم کے اندر عورتیں بھی مرد بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ سب فرقوں کو، سب مذاہب کو جو اپنے اعتبار سے جنگ پیدا کرنے والے، اپنے اعتبار سے خلشیں اور ایک دوسرے میں توڑ پیدا کرنے والے، ان کو چھوڑیں، ان کو کہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرا نام کیا ہے، میں مسلمان ہوں۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارے لیے جو نام پسند کیا ہے وہ مسلمان نام پسند کیا۔ ہم بیٹے کا نام رکھتے ہیں عبداللہ، بیٹے کا نام رکھتے ہیں عمر، بیٹے کا رکھتے ہیں عثمان، نام ہم نے چوز کیا اس کا۔ محلے والا کوئی اس کو کسی اور نام سے پکارے، ہم کہیں گے او بھائی کیوں اور نام سے پکار رہے، بھائی کیوں اور نام سے پکار رہے، اس کا نام میں نے علی رکھا ہے، اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے، تم کسی اور نام سے کیوں پکار رہے ہو؟ اسی طرح اللہ نے میرے اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس دعوت کو لے کر سارے عالم میں نکلیں۔ اللہ نے جب تک سانس دیا ہے اس وقت تک چانس ہے، ہم اس محنت میں لگیں، اوروں کو بھی لگائیں، 3 دن لگ جائیں، چلہ لگ جائے، 4 ماہ لگ جائیں، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔